السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ یہاں مہاراشٹر میں بہت سے لوگ اور علماء پیسے جمع کر کے دوسرے صوبوں میں قربانی کے لیے بھیج رہے ہیں، کیونکہ یہاں گائے یعنی بڑے جانور کے ذبیحے پر پابندی ہے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بکرے یا دمبے پر گھر کے تمام افراد کی قربانی نہیں ہوتی. کیا یہ صحیح بات ہے؟ بالکل بے بنیاد بات ہے. بالکل بے بنیاد بات ہے. یہ پیسہ جمع کرنے کا ایک ہیلہ ہے، ایک بہانہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے. یہاں پر ایک بکرا، ایک قربانی ایک فیملی کی طرف سے کافی ہے. یہ واضح ہونا چاہیے، ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی، خواہ وہ بکرا ہو یا گائے کا ایک حصہ ہو یا اونٹ کا ایک حصہ. ایک فیملی کی طرف پر ایک ہی قربانی عائد ہوتی ہے. جیسا کہ مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ. کہ لوگوں، ہر فیملی پر ہر سال ایک قربانی عائد ہوتی ہے. دیکھیے، یہ ترمذی حدیث نمبر 1555، ابو داؤد 2771، ابن ماجہ 3125، نسائی جلد نمبر 7 صفحہ 167، اور دیکھیے صحیح ابن ماجہ للالبانی حدیث نمبر 2533. تو ایک فیملی پر ایک قربانی عائد ہوتی ہے، اور یہی ایک قربانی کافی ہے پوری فیملی کی طرف سے. یہ کہنا کہ جو ہے ایک قربانی، ایک بکرا جو ہے گھر بھر کی طرف سے کافی نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1961، 1967 نمبر کی، 61 نمبر کی حدیث ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں. کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگ والا میڈھا لانے کا حکم فرمایا تاکہ قربانی کریں. وہ میڈھا لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا عائشہ حلم المدیہ، اے عائشہ جو ہے چھری لے کے آؤ. کہتی ہیں میں لے کے آئی تو آپ نے کہا: اشہذیھا بحجر، اس کو پتھر سے رگڑ کر تیز کرو. پھر میں نے ایسا کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چھری سنبھالی، واخذ الکبش، اور میڈھے کو بھی پکڑا، فاضجعہ، اس کو لٹایا، اور پھر آپ نے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد کہتے ہوئے قربان کر دیا. بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یہ کہہ کر کے آپ نے اس میڈھے کو قربان کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میڈھا اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قربان کیا. اور اس کے بعد کہیں کہ ایک میٹھا گھر بھر کی طرف سے کافی نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ اور اسی طریقے سے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے 5915، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے 2792 نمبر کی حدیث ہے. اسی طریقے سے عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سألت ابا ایوب الانصاری کیف کانت الضحایا فیکم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قربانی آپ لوگوں کے ہاں، صحابہ کے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے ہوتا تھا؟ قال، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا: کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر شخص اپنی طرف سے اور اپنے اہل وعیال کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیتا تھا، ایک بکرا دمبا ذبح کرتا تھا. فیاکلون ویطعمون، تو خود کھاتے تھے اور ان کو بھی کھلاتے تھے. ثم تباہ الناس، پھر لوگ فخر و مباحات میں لگ گئے
ایک سے زیادہ قربانیاں کرنے لگے. فسارا کما ترا، تو تم جو دیکھتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوا. تو صحابہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ انسان اپنی طرف سے اور اپنے حیال کی طرف سے ایک قربانی پیش کرتا تھا. اور یہی سنت ہے. جو ہے یہ کہنا کہ ایک بکرا پورے گھر بھر کی طرف سے کافی نہیں، پورے گھر بھر کی طرف سے میاں بیوی اور اس کے بال بچوں کی طرف سے ایک بکرا، ایک دھمبا کافی ہے، یا گائے کا ایک حصہ یا اونٹ کا ایک حصہ کافی ہے. ہر فرد کی طرف سے قربانی لازم نہیں ہے، ہر فرد کی طرف سے قربانی ضروری نہیں ہے. اور یہ طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں رہا کہ ہر فرد کی طرف سے قربانی کرتے رہے ہوں. اس لیے سنت یہی ہے کہ ایک قربانی پر اکتفا کیا جائے ایک فیملی کی طرف سے. لہذا لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم باہر بھیجیں گے، نہیں، باہر نہیں، جہاں انسان رہتا ہے بال بچوں کے ساتھ وہاں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، تاکہ بال بچوں کو یہ پتہ رہے کہ سنت کیا ہے، قربانی کسے کہتے ہیں. اور یہ بابرکت گوشت خود کھائیے، دوست احباب کو تحفہ دیجیے، پاس پڑوس کے لوگوں کو تحفہ پیش کیجیے. اس برکت سے خود مستفید ہوئیے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے. تو یہ بابرکت گوشت ہے، اس سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے باہر بھیج کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے 100 اونٹ جو حدی میں پیش کیے تو ہر ایک سے گوشت نکلوایا، پکوایا اور کھایا. تو سنت یہ ہے کہ گوشت کھایا جائے قربانی کا، یہ نہیں کہ پورے کا پورا غریبوں کو دے دیا جائے. خود کھائیے، بال بچوں کو کھلائیے، دوست احباب کو کھلائیے، پاس پڑوس کے لوگوں کو دیجیے. یہ عید کا بہترین تحفہ ہے. صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.